دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مریں، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، وہ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اجداد کا تعلق سادات بہرہ ضلع مظفر نگر یو پی سے ہے، اور ہمارے قصبے کا نام ککرولی ہے۔ میرے خاندان کے زیادہ افراد، میرے والد، میرے دادا اور تائے چچوں میں جتنے بھی لوگ تھے وہ زیادہ تعداد میں پولیس میں ملازم تھے۔ ہمارے یہاں تھوڑی بہت جائیداد بھی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ حویلیاں وغیرہ تھیں، ہمارے سب تائے چچوں کے گھر برابر برابر بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، حویلیاں ہوتی تھیں، مردان خانہ علیحدہ ہوتا تھا، زنان خانہ علیحدہ ہوتا تھا۔ لیکن میری پیدائش، میرے والد کی پوسٹنگ دہلی میں تھی، تو میری پیدائش جو ہے وہ دہلی کی ہے۔ 1940 میں پیدا ہوئی۔ مجھ سے بڑے 4 بہن بھائی تھے۔ ایک بھائی کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد ایک بہن تھی جو مجھ سے تقریباً 14 سال بڑی تھی۔ ان کے بعد 2 بھائی تھے، میرے جو سب سے چھوٹے بھائی تھے وہ بھی مجھ سے 10 سال بڑے تھے۔ میں بہت بعد میں پیدا ہوئی۔ جب میں پیدا ہوئی تو میرے والد کو ترقی ملی تو میری دادی نے میرا نام مبارک شاہی بیگم رکھا، لیکن میری کزنز وغیرہ کو اور بڑی بہنوں کو یہ نام پسند نہیں آیا اور انہوں نے میرا نام عذرا رکھ دیا۔ عذرا کے ساتھ انہوں نے ایک اور نام لگایا ارشاد، جو ہمارے خاندان میں کسی کا بھی نام نہیں تھا، اور جب میں عذرا ارشاد کے نام سے بچپن گزارا، جب مجھے خود کچھ ہوش آیا تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ارشاد کون ہے؟ تو میں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کا آدھا حصہ مبارک کا لگایا تو میں عذرا مبارک ہو گئی۔ اس کے بعد میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ میں ابھی 3 سال کی تھی کہ میرے والد نے دوسری شادی کر لی، اور میری جو بڑی بہن تھی ان کو کم سنی میں بیاہ دیا گیا۔ لہذا جب میری والدہ نے دیکھا کہ والد نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ مجھے لے کر اور دادا کے گھر آ گئیں۔ میرے دونوں بھائی میرے والد کے پاس رہے۔ تو ہم چونکہ ایک قصبے میں ہماری رہائش تھی تو وہاں اسکول وغیرہ تو ایسے نہیں ہوتے تھے، لیکن میری تعلیم کا سلسلہ جو تھا وہ میرے دادا سے شروع ہوا۔ میرے استاد دادا تھے، وہ مجھے تختی لکھواتے تھے، سلیٹ پہ حساب کراتے تھے، اردو پڑھاتے تھے۔ اور جب میں اپنے نہال کے گاؤں جایا کرتی تھی تو وہاں ایک اسکول تھا جو میرے ماموں کی بیٹھک میں بنا ہوا تھا، تو وہاں صبح کو ہم ایک بوری اٹھا کے اور اپنے سپارے اور قاعدے لے کے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اسی زمانے میں کچھ غلغلہ مچا کہ پاکستان بننے والا ہے، کوئی ملک بننے والا ہے، یہ ہندوستان ٹوٹنے والا ہے۔
تبھی ہمیں کوئی ایسی زیادہ تمیز نہیں تھی. جب ہنگامے شروع ہوئے تو یہ ہوتا تھا کہ آج اس گاؤں پہ حملہ ہو گیا ہے، کل اس گاؤں پہ حملہ ہو گیا ہے. گھر کے لوگ جو تھے پریشان اور گھبرائے ہوئے رہتے تھے. تو ہماری جو خواتین ہوتی تھیں گھر کی، وہ صحن میں نکل کے ہم سب بچوں کو لے کر فریادی نوحے پڑھا کرتی تھیں اور بڑا سر کھول کے دعا مانگا کرتی تھیں کہ امن و امان رہے. تو ہم یہ بھی سنتے تھے کہ جو ہمارے آس پاس کے گاؤں میں حملے ہوتے تھے، وہاں پر جب حملہ آور آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان کو ایک سبز پوش فوج نظر آتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے. تو اس طریقے سے وہاں پر سلسلہ چلتا رہا. پھر معلوم ہوا کہ جی قائد اعظم کوئی صاحب ہیں محمد علی جناح، جو پاکستان بنا رہے ہیں، ان کی تقریریں. ہم گھر کے جو بزرگ تھے، اس وقت ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، ایک ریڈیو ہوتا تھا، بڑی پابندیاں تھیں. لہٰذا جب زیادہ شور و غل مچا تو یہ ہونے لگا کہ اگر ہمارے گاؤں پہ، ہمارے قصبے پہ حملہ ہو تو رات کو پہرے لگا کرتے تھے. جو نوجوان تھے وہ چھتوں کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے. جو گھر میں چاقو، چھریاں، ڈنڈے اور ایک آدھ پستول، چونکہ پولیس سے تعلق تھا تو یہ بھی گھر میں ہوتا تھا، وہ لے کے چھت پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. لیکن اس وقت یہ کہا گیا ہمارے مردوں نے کہ گھر کی جتنی بچیاں ہیں اگر حملہ ہو تو ان کو کنویں میں پھینک دینا. گھروں میں ہینڈ پمپ ہوتے تھے اور کنویں ہوتے تھے عموماً. اب یہ سن کے ہم لوگ بڑے لرزا کرتے تھے، بہت پریشانی ہوتی تھی کہ ہم کنویں میں گر جائیں گے. اور کیا ہوا، راتوں کو نیند اڑ گئی تھی، سونے میں بھی خواب ایسے بھیانک آتے تھے اور پریشان رہتے تھے. اور خواتین سے کہا گیا تھا کہ اگر حملہ ہو بچیوں کو کنویں میں پھینکنے کے بعد آپ لوگ خود بھی کنویں میں چھلانگ لگا دیں. تو اس طریقے سے وہ گزر بسر ہوتی رہی. پھر پتہ لگا کہ پاکستان بن گیا ہے. اس زمانے میں دراصل یہ تھا کہ بچوں کو اہمیت تو دی جاتی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ کسی بات کو بیٹھ کے سمجھایا جائے یا بتایا جائے. اور عالم یہ تھا کھانے پینے کا بھی کہ اناج کی سخت قلت تھی، نمک نہیں ملتا تھا. جب ہمیں کھانا دیا جاتا تھا تو مکئی کی روٹی پکتی تھی، مکئی کی روٹی، اور منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے آدھی آدھی گیہوں کی روٹی دے دیا کرتے تھے، اسے ذائقہ ٹھیک کر لیا جائے. اگر سالن میں نمک کم ہوتا تھا تو نمک نہیں ملتا تھا، کہ پتہ لگا کہ یہاں پر نمک ہے ہی نہیں. جب پاکستان بن گیا اور ہمارے جو آس پاس کے ہندو تھے، کیونکہ ہماری آبادی میں ہندو فاصلے پہ رہتے تھے، ہمارے سب کے گھر مسلمانوں کے پاس تھے، وہ بڑے احترام سے اور ملتے تھے، لیکن ان کی ہماری گھروں کے اوپر اور حویلیوں کے اوپر نظر تھی. پھر ایسا ہوا کہ پاکستان بن گیا، خبریں سنتے رہے، ہم بہت خوش ہوئے بڑے، لیکن وہ خوشی بھی چھپ چھپ کے محسوس کی جاتی تھی، علل اعلان نہیں. ایسا ہوا کہ میرے والد گڑگاوے میں پوسٹڈ تھے اور میرے بھائی ان کے پاس تھے، میری اسٹیپ مدر ان کے پاس تھیں. تو جب وہاں پر دہلی میں ہنگامے زیادہ ہوئے تو میرے اسٹیپ مدر کے بہنوئی، یعنی میرے سوتیلے خالو، پنجاب کے آئی جی تھے اور ان کی رہائش اس وقت دارالخلافہ کراچی میں ہوتا تھا. تو انہوں نے میرے والد کو جہاز بھیجا اور یہ اپنے گھر کو بند کرے. میرے والد بہت شوقین مزاج تھے، بڑی چیزیں جمع رکھا کرتے تھے، کراکری اور فرنیچر، اور ان کا طرح طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ میری اسٹیپ مدر کو لیا، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے میرے دونوں بھائیوں کو فوج میں پولیس میں بھرتی کرا دیا ایز اے سپاہی. اور وہ ٹریننگ لے رہے تھے لاہور میں. لاہور کوئی فلور جگہ ہوتی ہے یہاں پر، وہاں پر ٹریننگ ہوتی تھی. تو والد میری اسٹیپ مدر کو لے کے اور پاکستان آ گئے. اپنے ساتھ وہ کچھ نہیں لے کر آئے، صرف میری جو اسٹیپ مدر تھی انہوں نے کچھ زیورات اپنی پوٹلی میں باندھے اور وہ ان کے ساتھ تھی. وہ یہاں آ گئے. یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ والد چلے گئے ہیں
میں اور والدہ اور دادا دادی وغیرہ سب لوگ جو تھے، دادی کا انتقال ہو چکا تھا، ہم لوگ ککرولی میں رہ گئے۔ ہم لوگ تقریباً 1 سال کے بعد آئے، یعنی 47 میں پاکستان بنا اور 48 سے ہم لوگ، میری بڑی بہن نے ہمیں بلایا، وہ لوگ پاکستان آ رہے تھے تو انہوں نے ہمیں بلایا کہ آپ لوگ بھی ساتھ چلیں۔ دادا میرے وہیں رہ گئے اور میں اور والدہ، بہنوئی اور ان کے بچے، ہم لوگ اس وقت ہم بائی ایئر آئے۔ لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ ہم ککرولی سے جب بس میں آئے ہیں تو ایک اسٹیشن پڑتا تھا کھتولی، وہاں پر اس دن یوم آزادی منایا جا رہا تھا ہندوستان کا، اور بڑا ہنگامہ تھا اور جھنڈے لیے ہوئے تھے، نعرے لگ رہے تھے، تو ہم لوگ اپنا بس میں انتہائی سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس طریقے سے ہم لوگ دہلی تک آئے اور دہلی سے اگلے دن ہم لوگ پاکستان آ گئے، وہاں سے ہم لوگ بائی ایئر۔ ہوا یہ کہ جب ابھی ہم گاؤں میں تھے اور یہ ہنگامے بہت زیادہ ہوئے تو میرے جو دونوں بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے رشتہ دار تو ادھر رہ گئے ہندوستان میں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لہٰذا وہ وردی پہن کے اور ایک گاڑی میں بیٹھ گئے اور وہ ہمارے گاؤں تک پہنچ گئے کسی نہ کسی طرح۔ ہمارے جب گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے رات کو سارا واقعہ سنایا اور سب لوگ مل کے ان سے بہت روئے، اور انہوں نے رات کو اپنی وردیاں جو تھیں وہ جلائیں تاکہ کوئی نشانی نہ رہے۔ لیکن اس کے بعد والد نے ان کو بھی بلا لیا۔ ہم لوگ جس وقت پاکستان آئے ہیں تو میرے بھائی دونوں کے دونوں لائل پور میں سیٹل ہو چکے تھے۔ میری تعلیم کا سلسلہ جو ہے شادی کے بعد شروع ہوا اور میرا نام عذرا مبارک کی بجائے عذرا اصغر ہو گیا۔ اب چونکہ میں نے تعلیم شادی کے بعد حاصل کی، اس لیے میری تمام اسناد میں میرا نام عذرا اصغر ہے۔ ہمارے علاقے میں کوئی ہنگامے نہیں ہوئے، لیکن جو ہمارے گھر خالی ہوئے تھے وہ بھی وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے اپنے گھر تھے اس میں ہندو نہیں جا سکے، اس لیے کہ میرے ایک تایا وزیر اعظم رامپور تھے، ریاست رامپور کے، تو ان کی وجہ سے ہمارے گھر بچے رہے۔ لیکن ابھی میرے کچھ رشتہ دار انڈیا میں ہیں، میری خاص طور پہ پھوپھی کے اولاد، اور وہ دہلی میں آباد ہیں، آبائی گھروں میں کوئی نہیں ہے، تو اکثر میری ان لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے واٹس ایپ پہ۔ تو میرے پھوپھی زاد بھائی نے بتایا کہ ایک دفعہ میں ککرولی گیا تھا آپ کا گھر دیکھنے کے لیے، تو ان گھروں کے اندر جو اتنی بڑی بڑی حویلیاں تھیں، امام باڑے تھے، مجالس ہوتی تھیں، وہاں پر اب سینک بجتے ہیں اور پوجا ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے انہوں نے گھر بنا لیے ہیں ایک ایک حویلی کے اندر، اور بہت آبادی ہو گئی ہے۔ میری آنکھوں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا اور پاکستان کو دو لخت ہوتے بھی دیکھا، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ تو پاکستان آنے کے بعد ہمارے جتنے ادیب لوگ ہیں عموماً، وہ ابھی تک جو بڑی عمر میں آئے ان کو اپنا گاؤں، اپنے شہر یاد آتے ہیں اور وہ ان میں بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میرے دل میں دو لوگوں کے لیے، دو قوموں کے لیے ابھی تک شدید نفرت ہے، ایک ہندو قوم اور ایک انگریز۔ اس لیے کہ میں نے جو تاریخ پڑھی یا جو کچھ دیکھا وہ سنا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے بھی ہمارے یہاں ہندوستان میں جب یہ لوگ آئے ہیں تو زیادہ لوٹ مار مچائی، ہم لوگوں کو بڑا ذلیل و خوار کیا۔ اور اب بھی مجھے یہ افسوس ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے بچے جو ہیں نئی نسل کے، وہ برٹش تاریخ پڑھتے ہیں، انہیں پاکستان کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی سب لوگ مسلم لیگی تھے، چونکہ آبادی مکس تھی ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی، اس لیے لوگ سہمے زیادہ رہتے تھے۔ اور ہمارے ہاں اس زمانے میں جب میرا بچپن تھا تو پردے کا اتنا دستور تھا کہ
اگر ہماری خواتین چونکہ بیل تانگے چلا کرتے تھے، تانگے کے اوپر پردے ڈالا کرتے تھے اور وہ اس کے باوجود برقع پہنا کرتی تھیں، اور جب وہ تانگے بیٹھنے کے لیے جایا کرتی تھیں گلی میں ادھر سے ادھر تک چادریں روک کے پردہ کیا جاتا تھا کہ بیویاں گزر رہی ہیں، کوئی ادھر نہ آئے۔ تو اس طریقے سے آتے تھے، اور اب ہم اللہ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ پردہ ہے اور نہ وہ روایتیں ہیں۔ ہمارے جتنے وہاں کے ہندو تھے وہ ہم سے دب کے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ سہمے رہتے تھے کہ کیا پتہ کس وقت۔ اب ہمارے مکان کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی سنگ مرمر کی، محمد منزل کے نام سے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مکان جب خالی ہوا، میں نے ایک افسانہ بھی اس موضوع پہ لکھا تھا کہ مکان خود بولتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جب ہم لوگ چلے گئے تو وہاں پر ہندو آ کے آباد ہو گئے، اور اس تختے کی جگہ اوم لکھا گیا، اور مکان کہتا ہے کہ اب جہاں پر مجالس ہوتی تھی اور کلام مجید کی تلاوت ہوا کرتی تھی، وہاں پر اب سینق بجتے ہیں اور پوجا پاٹ ہوتی ہے، اور میں روتا ہوں۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن میں رہ جاؤں گا، اور میں اب اپنے پرکھوں کو یاد کرتا رہوں گا۔ تو وہاں پر جلوس جلسے تو نہیں نکلتے تھے، نہ ایسا ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ چھپ چھپ کے پاکستان کی باتیں ہوتی تھیں، اور پاکستان کو سراہا جاتا تھا، پاکستان کو۔ بلکہ ایسا ہوا کہ میری ایک رشتہ دار لدھیانے میں رہتی تھی، جب ہنگامے ہوئے تو ان کی ایک بیٹی اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی لدھیانے میں، اور وہ لوگ خود اس کے والدین میمن میں تھے، میمن بھی وہاں کا ایک قصبہ تھا۔ تو وہ لڑکی جب آ رہی تھی اس کو اغوا کر لیا گیا۔ اس کی جو والدہ تھی ان کو میں نے پاکستان میں دیکھا اپنے ہوش میں کہ وہ اتنا روتی تھی، روتے روتے ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ لڑکی مل نہیں سکی تھی۔ تو ایسا ماحول تھا۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ میرے جو شوہر تھے وہ کرنال میں آباد تھے، ان کے قصبے کا نام بڈولی تھا، اور وہاں جائیداد وغیرہ ان کی تھی، لیکن جمنا اس کے کنارے بھی، یعنی جمنا کی ڈھانگ پہ یہ قصبہ آباد تھا۔ تو ان کی ساری جو کھیتی باڑی اور زمینیں تھیں وہ بہہ جایا کرتی تھی، گھروں میں بھی نقصان پہنچتا تھا۔ تو یہ لوگ شفٹ کر گئے تھے کرنال، لیکن جب ہنگامے ہوئے تو ان لوگوں کا بہت برا حال تھا۔ تو اس وقت میرے شوہر اپنی جو بچت ہوا کرتی تھی ہمارے گھر، ایک ان کے گھر یعنی کہ ایک آبنوس کا سنگاردان ہوتا تھا، یہ وہی سنگاردان ہے، تو وہ اپنے پیسے اس میں جمع کیا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ پاکستان بھاگ کے آئے ہیں تو کیمپ میں رہے، لیکن انہوں نے مانگ کے کھانا نہیں کھایا، اور میرے شوہر کے اس میں تقریباً 900 روپے جمع تھے، ان پیسوں سے ہی انہوں نے اپنا گزارا کیا۔ اور جب میرے خسر کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ میرا جو تکیہ تھا اس کے اندر 20,000 روپے سلے ہوئے تھے، میرا تکیہ وہاں رہ گیا۔ لیکن بہرحال کچھ میری ساس جارجٹ کے دوپٹے اور کچھ ایسی چیزیں بغل میں مار کر لے آئی تھیں، وہ کیمپ میں انہوں نے بیچے اور کیا کیا کیا، اور گزر بسر ہوتی رہی۔ جب ان لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا تو ہنگامے بڑے شدید تھے۔ یہ بتاتے تھے کہ ایک گھر میں سارے عزیز رشتہ دار جمع ہو گئے تھے، وہاں پر ایک بس بھیجی گئی، یعنی وہ جو فوجی تھے وہ لے کر آیا کرتے تھے کیا ہوتا تھا، تو انہوں نے ایک بس بھیجی تھی جس کے اندر یہ سب لوگ اس میں سوار ہوئے۔ تو میرے جو جیٹھ تھے وہ اس وقت میٹرک میں پڑھتے تھے، یعنی سب سے بڑے وہی تھے اور بڑے دلیر تھے۔ بعد میں وہ پاکستان آنے کے بعد سول اینڈ ملٹری گزٹ میں چیف رپورٹر رہے، لیکن اس وقت جب وہ بس میں تھے تو انہوں نے اس میں کئی بزرگ جو تھے وہ شہید ہو گئے، بیمار تھے اور کیا کیا تھے، تو ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، کوئی کفن دینے کو نہیں تھا، کاہے سے انہوں نے گڑھے کھودے۔ اور ایک بھائی صاحب بتایا کرتے تھے، یعنی میرے جیٹھ، کہ انہوں نے اپنی قمیص اتار کے
اور ایک بزرگ کو کفن دیا اور اس کو گلے میں دبا دیا. تو اس کیفیت میں یہ لوگ پہنچے تھے. بلکہ یہاں پر جب میری شادی بھی ہو گئی تھی تو میری ساس بتایا کرتی تھی کہ ان کو اختلاج کا مرض ہو گیا تھا. وہ گھبرائی رہتی تھی کہ یہاں پر بھی کچھ ہو جائے گا، ہم پتہ نہیں یہاں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یا کہیں اور ہمیں جانا ہوگا یا کیا ہوگا. لیکن خیر اللہ کا شکر ہے، قریبی لوگوں میں سے تو کوئی شہید نہیں ہوا، لیکن بہرحال بہت سی شہادتیں ہوئیں. دور دراز کے رشتہ دار اور محلے پڑوس والے جو تھے وہ راستے میں مرتے رہے، ان کو دبایا جاتا رہا. تو بھائی صاحب نے زیادہ محنت کی. یہ لوگ بہت بری حالت میں آئے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں وہاں پر جل سے جلوس بھی نکلا کرتے تھے کرنال میں، اور یہ لوگ اس میں حصہ لیا کرتے تھے، بچے لوگ بھی. قائد اعظم کو دیکھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن ایک دفعہ میں اپنے والد کے ساتھ کراچی گئی تھی. تو میں یعنی اب نوجوان تھی اور میں نیٹنگ بڑی اچھی کیا کرتی تھی. تو میں نے کہا کہ میں محترمہ فاطمہ جناح سے ملنا چاہتی ہوں، اور میں ان کو سویٹر بن کے اپنے ہاتھ کا گفٹ کرنا چاہتی ہوں. لیکن میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی، کوئی میرا بڑا مانا نہیں مجھے وہاں لے جانے کے لیے. مگر ہم جس سال آئے ہیں اسی سال قائد اعظم کا انتقال ہو گیا. جب یہ اطلاع آئی ہمارے گھر میں کہ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تو سارے لوگ جو تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، گھر کے بھائی بہن پھوپھا والد وغیرہ سارے کے ساتھ، اور ہم سب آنسوؤں سے رو رہے تھے اور بہت رنجیدہ تھے. بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ میری پیدائش دہلی کی ہے، میری جنم بھومی دہلی ہے، لیکن مجھے جو انسیت اور محبت پاکستان سے ہے. اب مجھے اپنے شہر یاد آتے ہیں، مجھے لال پور یاد آتا ہے. میری شادی ساہیوال میں ہوئی جب وہ منگومری ہوتا تھا، مجھے وہ جگہ یاد آتی ہے. ہماری شادی ہوئی تو اصغر فوڈ میں ملازم تھے، اور ان کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا تو یہ مجھے لے کے لاہور آ گئے. بس زندگی اسی طرح سے چلتی رہی. لیکن یہ ہے کہ پاکستان سے اب بھی جو لگاؤ اور انسیت اور محبت ہے، اور آج کل کے حالات سے جس قدر پریشانی ہے، وہ ناقابل بیان ہے. دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جسے آج کل کے نوجوان ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے زیادہ تر باہر بھاگ رہے ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے بھاگ جائے. میرے لیے یہ بات بڑی سہانے روح ہے. میں پاکستان سے کہیں جانا نہیں چاہتی، اور ظاہر ہے کہ قائد اعظم نے اس ملک میں جان دی، بھٹو نے اس ملک میں جان دی، اور اب کے حالات تو آپ کو پتہ ہیں، اب کیا کہا جائے اس کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کل پاکستان سے جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو انسیت یا محبت نہیں ہے. وہ پاکستان سے نہیں، اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، اپنے انفرادی فائدے سے محبت کرتے ہیں. پاکستان سے کسی کو لگاؤ نہیں ہے. لیکن پاکستان کی اتنی محنتوں سے حاصل کیا گیا. گڈوں میں چڑھ چڑھ کے لوگ آئے، پیدل چل کے آئے، ٹرین کی چھت کے اوپر بیٹھ کر لوگ آئے، اور کٹتے مرتے پہنچے، آدھے وہیں کٹ مر گئے. ہم نے اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنے گھر حویلیاں چھوڑیں. یہاں پر ابھی تک ہمارے پاس کوئی ذاتی گھر نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا ملال نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ ملال ہے تو یہی ہے کہ ہمیں اچھے لیڈر نہیں مل پائے. قائد اعظم کے بعد، قائد اعظم کے انتقال کے بعد ایسے لوگوں نے پاکستان کے لیے جان دے دی. میں نے قائد اعظم کے اوپر اور ان کی کتاب پڑھی تھی، رتی جینا. قائد اعظم کی شادی کے بعد جو ان کی بیوی تھی اور ان کی بیٹی، ان کے بارے میں کتابیں پڑھیں. اور مجھے قائد اعظم سے ابھی بھی میں روزانہ قائد اعظم کو یاسین، سورہ یاسین پڑھ کے بخشتی ہوں، اور محترمہ فاطمہ جناح کو. نوجوانوں سے یہی التماس ہے. بل تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا نظام تعلیم بدلا جائے. ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ پاکستان سے نئی نسل کو محبت ہونے ہی نہیں دیتا. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کیسے بنا، پاکستان کو کیا کیا دشواریاں پیش آئیں. ہماری نہ ان کے بارے میں ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، نہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نہ ان کے بارے میں لٹریچر ہے. تو ہمارا نوجوان جو، میں اس سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں
درخواست کرتی ہوں کہ بھائی اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنا ہے، پاکستان کو سلامت رکھنا ہے، پاکستان کو ترقی دینی ہے، اور آپ اٹھیں گے، نئی نسل سامنے آئے گی تو پاکستان آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا۔